सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। ट्रंप के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक कोरेला के बयान ने इंडिया को मज़ीद बेचैन और फ्रस्ट्रेट कर दिया है। उनका बयान कुछ यूँ था कि हम भारत के लिए पाकिस्तान से नहीं बिगाड़ सकते, दोनों मुल्कों को साथ और एक साथ लेकर चलेंगे। इससे मज़ीद बेचैनी बढ़ गई है भारतीयों की, भारतीय जर्नलिस्ट की। दूसरी तरफ कुछ भारतीय सीनियर जर्नलिस्ट पवन साहनी जैसे वो अपनी हुकूमत को ख़बरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुहिमजोई ना की जाए, लेकिन मोदी सरकार है कि मैं ना मानूं की रट लगाकर अपने जंगी जुनून को मज़ीद हवा दे रहे हैं, कुछ डेंजरस स्टेप्स ले रहे हैं। और भारत कौन कौन से जारियत पर मबनी स्टेप्स ले रहा है, हम डेली बेसिस पर इसकी खबरें, इंसाइट्स लेकर हाजिर होते हैं। ऐसे ही कुछ इंसाइट्स आज भी मौजूद हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया हसन अय्यूब खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ इंसाइट्स लेकर आए हैं व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले तो जो आप कहते हैं ना कि भारत को मिर्चें लगेंगी, मुझे लगता है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उनको मिर्चें लग रही हैं। अब उनको जो है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक कोरेला के बयान से जो है वो मिर्चें लग गई हैं। और पालकी शर्मा का मैं देख रही थी जो उसके ऊपर वो अपना तज़्ज़िया पेश कर रही थी, तो वो क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को मस्बत और फाल करार दिया है। पालकी शर्मा ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं, भारतीय जर्नलिस्ट है पालकी शर्मा। इंडिया में जर्नलिस्ट होते हैं? जी जी होते हैं जर्नलिस्ट। वो जर्नलिस्ट होते हैं जो कर रहे थे वो हाँ, झूठों कहते हैं, झूठों के जो है ना वो लीडर्स कह सकते हैं, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो झूठों के, वो तो आप उनकी बात कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं है। देखें गोदी मीडिया है ना, कुछ कुछ तो करेगा ना अपने आप को कवर करने के लिए। जो पालकी शर्मा साहिबा है वो गुफ्तगू उनकी बड़ी रीजनेबल होती है सुनने में, खातून काफ़ी रीजनेबल है दिखने में, लेकिन काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं उनकी बात में। बायस उनका बड़ा क्लियर है, मतलब वो न्यूट्रल बात नहीं करती या फेयर मेरिट्स के ऊपर बात वो भी नहीं करती, लेकिन तासुर ये देती हैं कि हाँ वो जर्नलिस्ट है। हाँ। नहीं, वैसे ये जनरल माइक एरिक कोरेला के बयान को आप कैसे देखते हैं? हमारे लिए तो बहुत मस्बत है। उन्होंने अपने मुल्क की बात करनी है। देखिए अमेरिकन जनरल है, वो 4 स्टार हैं, वो 4 स्टार जनरल आई गेस रिटायर हो रहे थे, लास्ट डे था उनका या वो लास्ट टर्म एंड हो रही है उनकी, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने ये जो बयान दिया वो उन्होंने पार्लियामेंट के सामने बोले ना वो अपने, बिल्कुल। तो उन्होंने ये बताया कि अपने पार्लियामान को कि जी उनके लिए पाकिस्तान भी इतना ही अहम है जितना हिंदुस्तान। हाँ जी। तो वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लेंस से नहीं देख सकते। उन्होंने अपने मुफाद का जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान वॉर अगेंस्ट टेरर में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बिल्कुल। अभी हालिया जो काबुल जो एयरपोर्ट पे दहशतगर्दी थी उसके मुलज़म को पाकिस्तान ने अमेरिकन इंटेलिजेंस पर गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, जिसपे पार्लियामेंट में खड़े होकर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको एक अपनी कामयाबी करार दिया, अमेरिका की कामयाबी करार दिया। और उन फैमिलीज़ जो अफेक्टेड फैमिलीज़ थी उस टेररिज्म एक्टिविटी से, उनकी फैमिलीज़ को उन्होंने टेलीफोन कॉल्स करके बात की। तो ये इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर एंटायर अमेरिकन नेशन। और उस पर किसने कंट्रीब्यूट किया था? पाकिस्तान ने। तो ये है पाकिस्तान बातें नहीं करता। वो पालकी शर्मा साहबा जो है ना उनको याद रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान बातें नहीं करता, पाकिस्तान अमल करके दिखाता है। पालकी शर्मा को ना इस बात पे भी बहुत था कि ट्रंप जो है वो अपनी बर्थडे पे आर्मी परेड पर आसिम मुनीर को बुला रहे हैं। जी वो मतलब मिर्चें लगी हुई है ना जी, मिर्चों से ज्यादा का काम है वैसे ये। देखिए वो बात ये है कि आसिम मुनीर जो है उन्होंने जो मार्का हक है वो जीता है। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस जो है ना वो उन्होंने साबित की अपनी माइट, बिल्कुल। और आसिम मुनीर ने ऐसा विक्टोरियस जनरल फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोशन ली है। ही इज़ द फर्स्ट फील्ड मार्शल, लेजिटिमेट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। जो पहले जो थे अयूब खान साहब, उन्होंने खुद को खुद ही बगैर जंग के फील्ड मार्शल बना दिया था। तो ये बड़ा फ़र्क है। तो उनकी कामयाबी की मोतरफ दुनिया है। टर्की जो है, टर्की भी एक आलमी ताकत है, और टर्की भी देखें किस तरह उनको जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। चाइना के साथ, चाइना भी खुश है उनकी पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर। तो ये कामयाबी अल्लाह ने दी, और ये हमारे जो अफवाज हैं उन्होंने अपने नाम की
بہادری سے, شجاعت سے لڑ کر اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے, تو اس پر مرچیں لگتی رہی نا جی. اچھا کرن تھاپڑ کا وہ دیکھا آپ نے شو جس میں, اچھا یہ جرنلسٹ ہیں جی, کرن تھاپر ہو گئے یا سونی صاحب ہو گئے, وہ دونوں بندوں کو واقعی میں جرنلسٹ مانتا ہوں, بٹ دے اسپیک ویری فیئر. ہاں یہ جو پالکی شرما کو بھی کسی کیٹیگری میں جرنلسٹ میں ڈال سکتا ہوں. اب جو آ جاتے ہیں, کیا نام ہے اس کا, گوسوامی, ارنب گوسوامی, یار وہ تو بہت ہی چول ہے یار. کوئی ارنب گوسوامی چھچورا بھی ہے اور وہ چول بھی ہے, اور وہ جو گوبر آ رہی ہے وہ تو گوبر ہے نا. ہاں اس کو چھوڑیں. اچھا جی, یہ جو کرن تھاپڑ کے شو میں انہوں نے نا کہا کہ جی ہمارے 5 سے 6 طیارے گرے ہیں, اور کریڈیبل ریسورسز اس چیز کو کنفرم کر رہی ہیں. اپنی حکومت کو انہوں نے ایک طرح سے وہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کے خلاف کوئی مہم جوئی اور نہ اسٹارٹ کی جائے. لیکن مودی سرکار اور ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے جدید ہائپرسونک میزائل تجربے کی تیاری کرنا جا رہا ہے, اور یہ میزائل جو ہے وہ طاقت کے توازن کو بدلنے والا گیم چینجر ہوگا, اور اس کے بعد بھارت اس ٹیکنالوجی کے بعد امریکہ, روس اور چین والی صف میں کھڑا ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا ہمیشہ جو انسانوں کو ختم کرنے والے ہتھیاروں کی جو پروڈکشن ہے یا اس کی ٹیسٹ ہے, ان کو پسند نہیں کرتی. ایک بات یاد رکھیے گا. لیکن سپوزٹلی اگر یہ گیم اسی ہی دوڑ میں دوڑنا ہے تو ہم بھی دوڑنے کو تیار ہیں. ایسے مسئلہ نہیں ہے. خطرناک دوڑ ہے, لیکن دیکھیے خطرناک تو ہوتا ہے نا جی, ظاہری بات ہے. جب آپ نے اس قسم کے ہائپر سونک میزائلس وغیرہ بنانے ہیں, اگر آپ نے میزائل بنانے کی ہی دوڑ میں جانا ہے تو پاکستان تو آپ سے بہت آگے نکل جائے گا. پاکستان آپ سے بہت آگے نکل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس جنگی جنون سے باہر نکلا جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو خطہ ہے یہ ترقی کرے, خطے کے عوام کی بہتری ہو. اس خطے کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں, اس خطے کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں, اس خطے کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں, اس خطے کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں, اس خطے کے اندر پارسی بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس خطے کے اندر ہر قسم کی جو ہے وہ مذاہب کے لوگ اور قومیں رہتی ہیں. تو ان تمام کو ترقی کا موقع ملنا چاہیے, پراسپرس ہونے کا جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ملنی چاہیے, نہ کہ آپ میزائلس کی اور جو نیوکلیئر وار ہیڈز کی تیاری میں جو ہے وہ لگے رہیں. تو یہ دوڑ, اگر یہی دوڑنا ہے تو ہم دوڑنے کو تیار ہیں. لیکن یہ دنیا کو کیا وجہ ہے کہ دنیا اور خطے کو اتنا خطرے میں ڈال رہی ہے مودی سرکار؟ تو یہ بات سفارتکاری پہ نہیں آ رہی, مذاکرات پہ نہیں آ رہی. دیکھیں دنیا کی جنگوں کے زیادہ جو افیکٹو فیصلے اور بہترین فیصلے ہوئے نا, وہ جنگوں سے نہیں ہوئے, وہ ڈائلاگ سے ہوئے. اور وہ ڈائلاگ جو ہے وہ آپ اس میں تیسرے فریق کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر بائی لیٹرل ہوتا ہے نا تو بائی لیٹرل کے اندر مذاکرات کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, اور اس میں فیئر ڈیل ملنے کے دونوں فریقین کو وہ جو امکانات کم ہوتے ہیں. تو فیئر ڈیل کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کا مذاکرات میں بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے, جو نیوٹرل ہو. نیوٹرل کا ہونا ضروری ہے. اس لیے دنیا میں جہاں پر بھی ہو, 2 بندوں کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ کس کے پاس جاتا ہے؟ تیسرے فریق کے پاس, تیسرے بندے کے پاس, جو قاضی ہوتا ہے, جو جج ہوتا ہے, جو میجسٹریٹ ہوتا ہے, ان کے پاس معاملہ کیوں جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ انصاف کرے. تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں انصاف تو چاہیے نا, انصاف تو ہر بندہ مانگتا ہے. تو وہ انصاف کے تقاضوں کے لیے ضروری ہے کہ تیسرا فریق بیٹھے جو غیر جانبدار ہو, جس کے لیے دونوں جو فریقین ہیں دونوں برابر ہوں, دونوں آنکھوں کی مانند ہوں. صحیح, یہ بات ہے. تو یہ تیسرا فریق امریکہ ہی ہوگا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جی, دونوں جس پر راضی ہو جائیں وہ تیسرا فریق ہے. جس کو نیوٹرل مانے دونوں فریق, وہی تیسرا فریق ہوتا ہے نا. ایک جج کو جج بندہ مانے ہی نا, تو اس کے فیصلے کو آپ نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا تو فائدہ کیا اس کا. ہم تو ہر دفعہ بڑھ کر کہتے ہیں نا کہ آئیں جی, ہم نے تو پہلگام کی انویسٹیگیشن کا بھی کہا, دیکھیں نا ہم نے تو ہر طرح سے تعاون کیا, ہم نے تو کہا نا, ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو نے یہ بھی تک بھی کہہ دیا تھا کہ اگر را اور عیسائی بھی بیٹھ جائیں تو اس مسئلے کو حل کر سکتے. اتنی انہوں نے اوپنلی بات کی کہ اب میز پہ آئیں نا, آپ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح کے ہم ٹاک کرنے کو تیار ہیں. 2 باتیں ہم نے پہلے کہا کہ آپ ایویڈنس دیں. ہاں, ایویڈنس تو وہ آج تک نہیں آیا. جب ایویڈنس نہیں ہے ان کا تو پھر ہمارے مذاکرات بھی سود بند نہیں ہو سکتے. کہ صرف الزام تراشی یا بہتانوں کے اوپر کوئی فیصلہ کوئی فریق نہیں کر سکتا انٹل کہ انلیس کوئی میٹیریل پروڈیوس کیا جائے, کوئی ایویڈنس دیا جائے. تو ایویڈنس کے بغیر جو ہے نا وہ بات نہیں, وہ ہوائی بات ہے. تو پاکستان نے تو سب سے پہلے مانگا ایویڈنس, دنیا مانگ رہی ہے ایویڈنس. ایویڈنس ان کے پاس ہے کوئی نہیں, تو پھر خالی باتیں ہی ہیں نا.
تو لہٰذا یہ پہلگام واقعے کی بات نہیں, میں تو کشمیر ایشو کی بات کر رہا ہوں. جو پاکستان کا اور ہندوستان کے درمیان جو مین کوڈ ڈسپیوٹ ہے وہ کشمیر ہے, اور یہ دریا جو پانی کا ایشو بھی ہے یہ بھی کشمیر ہی ہے, کیونکہ یہ دریا بھی زیادہ کشمیر سے آ رہے ہیں. تو یہ کشمیر کا ایشو اگر سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر تھرو امریکہ, تو پھر یہ یہ جو جنگوں کا معاملہ ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ تھم سکتا ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک خطرات رہیں گے. تو انٹرنیشنلی اس ایشو کو ٹیک اپ ہونا چاہیے, اور دنیا کو بھی اس معاملے کے اوپر غور کر کے, اس خطے میں 2 نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں, ان کے درمیان کبھی بھی جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے. اس جنگ کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 1.5 ارب پاپولیشن کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نیگوسیشنز ہو, نہ کہ آپ سپر سونک جو ہے جو آپ میزائل بنانے کی دوڑ میں یا ان کے ٹیسٹ شروع کر دیں. تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں جی. ٹیسٹ تو دیکھیں, ٹیکنالوجی تو کہا جاتا ہے جی شاید ایران کے پاس بھی نیوکلیئر ہے, ٹیسٹ کرنے دیا ہے تو اس کو نہیں دے رہے نا, تو پھر انڈیا کیوں ٹیسٹ کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں. بالکل. اچھا جی, رشیا ہیز رپورٹڈلی پرپوز پاکستان فار پرماننٹ ممبرشپ ان برکس. اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ, ہماری کس طرح کی پاکستان کی؟ دیکھیں یہ خبر ہے ابھی سورس سے, ابھی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی باقی ہے. برکس کا جو مین پرماننٹ ممبر انڈیا ہے, انڈیا کو بڑی تکلیف ہونی ہے اس پر. چائنا بھی ہے, وہ رشیا, بات پوری سن لینا, چائنا نے تو پاکستان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل. رشیا انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, انڈیا کا الائی ہے. انڈیا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریڈ زیادہ کر رہا ہے, انڈیا ان سے آئل لیتا ہے, انڈیا ان سے ڈیفنس کا اکوپمنٹ خریدتا ہے, انڈیا ان کا بہت بڑا ایک گاہک ہے. بالکل. وہ اگر پاکستان کا پروپوز کر رہا ہے تو یہ انڈیا کی ڈیفیٹ ہے. برکس کے پرماننٹ ممبر میں برازیل کے ساتھ انڈیا فاؤنڈنگ ممبر ہے, اور انڈیا کو پھر بڑی تکلیف ہونی ہے اگر پاکستان پرماننٹ ممبر بنتا ہے اس کا. تو بالکل پاکستان اس کا پرماننٹ ممبر بنتا ہے تو بڑی تکلیف ہونی ہے, اور چائنا نے 100% پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اس میں. چائنا اور رشیا خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو متوازن رکھنے کے لیے یہ اقدام ظاہری بات سوچ رہے ہیں. دیکھیں اسلامک ملک کا برکس میں شامل ہونا, پرماننٹ ممبر, سعودی عرب بھی میرے خیال سے ممبر ہے, انڈونیشیا بھی ہے, اور بھی انڈونیشیا بھی ہے, لیکن پرماننٹ ممبر یہ پہلا ہوگا پھر. تو یہ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل بلاکس بن رہے ہیں نا مختلف, تو ہر 4 ملک, دیکھیں ملکوں کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں نا وہ بھی باہمی مفادات کے اوپر ہیں. بالکل اپنے انٹرسٹ, اور وہ ایریا آف میوچل انٹرسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یورپین ممالک کی آپس میں کتنی جنگیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, سب ملک آپس میں لڑتے رہے ہیں, ایک ملک نے دوسرے ملک پہ قبضہ کیا رکھا ہے, لیکن آپ میوچل انٹرسٹ اور فائنینسز کے اوپر جناب اکٹھے ہو گئے, اپنے عوام کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو گئے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پچھلی بات کہ یہ جو انڈیا کا جنگی جنون ہے, مودی کا جنگی جنون ہے, یہ خالی مودی نہیں ہے جی, انڈیا کی ہسٹری بھی تو ہے نا, ہمارا روایتی دشمن ہے نا, ہمارا ایک حریف ہے. تو یہ دشمنی ختم ہونی چاہیے, یہ کشمیر ایشو ریزالو ہو تو پھر ہم آپس میں یہ پورا خطہ ترقی کر سکتا ہے. لڑتے رہیں گے تو کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے, یہ بات ہے. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس بھی آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.